قبل اس کے کہ سرکار امیر العلماء منبر پر تشریف لائیں، ہمارے خاندان سے اس قدر بے لوث محبت ان کی جو ہے وہ آج سے نہیں بلکہ یہ دیرینہ محبت ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے، حالانکہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ نجفی صاحب کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو 12 – 12:30 بجے رات میں ان کا انتقال ٹراما سینٹر میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ تو مجھ کو اور نجفی صاحب کے لڑکوں کو، بچوں کو لے کر امیر العلماء ڈی ایم لکھنؤ کے پاس گئے۔ 12:30 – 1 بجے رات کا وقت تھا، اور اب ان کی شخصیت کا یہ اثر تھا کہ بہرحال ڈی ایم نکلا، اس نے کہا ایک چھوٹی سی تحریر دے دیجیے، ایک اپلیکیشن ہم نے لکھی اور اس نے پوسٹ مارٹم ایگزم کر دیا۔ تو امیر العلماء کے کتنے احسانات ہم لوگوں پر ہیں، اور ابھی سال بھر بھی ہمارا خیال ہے کہ پورا نہیں ہوا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی تقریب ہوئی، محمود صاحب کا پوتا اور نجفی صاحب کی پوتی کی سگائی میں آپ نے جو رول ادا کیا ہے وہ یقیناً دیکھنے والا تھا اور محسوس کرنے والا تھا، اور دیکھا دنیا نے اور محسوس کیا لوگوں نے کہ کیا رول کہ کوئی مربی کس طرح کرتا ہے، کوئی سرپرست کس طرح کرتا ہے، وہ انہوں نے کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرحوم کے متعلق اگر میں ان کے روابط کے سلسلے میں اپنے کو بھی میں پیش کروں تو میری حیثیت یہ رہی ہے کہ آج ان کے بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں، میں خود بھی یتیم ہوا ہوں، اس لیے کہ مرحوم نے پڑھایا لکھایا، شادی کیا، ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو ایک باپ کا رول میرے ساتھ میرے بھائی نے ادا کیا، یہ مطلب بہت کم بھائیوں میں ایسی قربانیاں ملتی ہیں۔ اور یہی نہیں ہوا، سن 87 تک ہم لوگ ہمراہ رہے، ایک ساتھ رہے۔ مسرور الحسن کی شادی بڑے بیٹے کی جب کیا ہے انہوں نے، تو مجھ سے کہا کہ میں گھر جہاں بھی آپ لوگ نظر چکھنے چلیں گے ہم وہاں گھر بنوا لیں، اور تم اس گھر کو اپنے نام منتقل کرا دو، پورا گھر مجھے دے دیا ہوں۔ یہ سب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے کیا شعر کہا ہے کہ گھر کے آنگن میں مناسب نہیں کوئی دیوار کوئی، گھر کے آنگن میں مناسب نہیں دیوار کوئی، میرے بھائی میرے حصے کی زمین بھی لے لے۔ تو یہ جذبہ محمود الحسن صاحب میں تھا، اور انہوں نے یہ کردار عملی طور سے پیش کیا۔ اور یہی نہیں، ان کی کنبہ پروری کا یہ عالم تھا کہ میری 3 بہنوں کی شادی انہوں نے کی، میری شادی کی، اور حد یہ ہے کہ علیحدہ ہونے کے بعد جب میں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی ہے تو اس میں فرمائش انہوں نے کی اور مجھ سے کہا کہ ایک کام مجھے بھی کر لینے دو، اور شیرمال کا آئٹم میری طرف سے رہے گا۔ تو شیرمال کا پورا خرچ انہوں نے برداشت کیا، اور کم و بیش وہی سیرت ان کے دونوں صاحبزادوں میں، ابھی تو اور تو چھوٹے ہیں لیکن محفوظ الحسن اور مسرور الحسن میں وہی جذبہ، وہی ایثار، وہی قربانی گاؤں والوں کے لیے، اعزاء کے لیے، اقربا کے لیے اور میرے خود کے لیے ہے۔ اب یہ حد ہے کہ میں ابھی زیارت کرنے جب گیا تھا سن 15 میں، تو جس وقت یہ مجھ سے رخصت ہونے آئے مسرور الحسن، تو 1 لاکھ روپیہ یہ لا کے اور رکھ دیے ہمارے ہاتھ، کہنے لگے کہ یہ زیارت
کے خرچ کے لیے میں دے رہا ہوں. ہم نے کہا سب یہ انتظام ہو گیا ہے، بلا وجہ یہ پیسہ کیوں؟ مگر یہ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں کہ یہ میری آرزو تھی، دلی تمنا تھی، خیر اس کو ہم نے رکھ لیا. تو بڑے خوش قسمت چچا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسے بھتیجے ملتے ہیں. تو یہ مولانا کی تربیت کا اثر تھا، یہ ان کے بلڈ کا اثر تھا کہ جو ان کے بچوں میں بھی منتقل ہوا اور آج وہی کردار وہ بھی پیش کر رہے ہیں. اور ایک لفظ ہے انگریزی کا سیویئر، بڑا وائڈ میننگ ہے، بڑا وسیع معنی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نجات دہندہ. تو سرکار امیر العلماء کی حیثیت اب میرے لیے سیویئر کی ہے، اور میں یہی متمنی ہوں، میری توقع ہے، پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے خاندان سے، ہمارے بھائیوں کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح جڑے رہیں گے جس طرح وہ پہلے جڑے رہے ہیں. اور ایک شعر سے نظر کروں گا میں اور زحمت دوں گا کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور آپ ہم وطن گوش ہیں، آپ کے جذبات کو سیری کریں اپنے بیان سے، آپ کے قلوب کو منور فرمائیں اپنے ایمان افروز بیان سے. یہ اپنی سربلندی کو کہیں رسوا نہیں کرتے، یہ اپنی سربلندی کو کہیں رسوا نہیں کرتے، کسی در پر کبھی جھکتے بھی ہیں تو آسماں بن کر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صلوات محمد علیہ. بہت سے آیات سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم نے سورہ النحل کی اس 125ویں آیت سے بات شروع کی ہے، اور اس کے بعد کی بھی آیت فوراً ہم آپ کے سامنے تلاوت کریں گے. بعد میں بہت وقت بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہماری خواہش یہی تھی کہ یہ پوری مجلس مستقل طور پر ہمارے عزیز جناب حجت الاسلام مولانا محفوظ الحسن صاحب خطاب کریں. تھوڑا پانی منگوا دیجیے گا، سادہ پانی، ٹھنڈا نہ، پیچھے سے منگوا دیجیے، نارمل پانی منگوا دیجیے. ہم آپ کے سامنے جس آیت سے بات شروع کر رہے ہیں اس کے لیے ہم شروع میں عرض کر دیں کہ ادھر ہم مستقل بہت سی مجالس میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیں. ماشاء اللہ حضرات علماء، خطبہ، فاضل، مقررین تشریف فرمائے. بہت نمائندہ مجمع ہے اور یہ آواز بھی ریکارڈ ہو کر دنیا بھر میں بہت سے لوگوں پر جائے گی. اس لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں جس کے ذیل میں باقی گفتگو ہے. ہمارا آپ کا دین اسلام ہے، ہماری آپ کی شریعت شریعت اسلامیہ ہے. ہم اور آپ قرآنی زندگی میں یقین رکھتے ہیں، اور یہ مجمع اور جیسا ساری دنیا میں جو اس عقیدے کا مجمع ہے وہ چار چیزوں میں یقین رکھتا ہے کہ جس سے اسے دین کو ملنا ہے، دین کو پانا ہے، اور جس سے اسے دین کو حاصل کرنا ہے. ایک صلوات محمد علیہ. شکریہ مولانا. دین کی بنیاد، شریعت کی بنیاد قرآن ہے، حدیث ہے. حدیث میں سب آ جائے گا، ہمارے حضور کا کردار، ان کے اقوال،
جس کی روشنی میں وہ دین اور وہ شریعت بھی سامنے آئے گی کہ جس میں ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں. اقوال، اعمال، افعال، حدیث ہے، یہی عمل رسول ہے، یہی قول رسول ہے، یہی ان کی طرف سے ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد علماء اسلام، وہ علماء جو وابستہ ہوں در اہل بیت سے، انہوں نے کیا بتایا اسلام کے بارے میں. اور جب کہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو اوپر کی باتوں کو روشنی میں رکھتے ہوئے عقل کیا کہے گی. یہ ہماری شریعت ہے اور ان کے بغیر یہ شریعت ملے گی نہیں. خالی قرآن کی بات کریں نہیں سمجھ میں آئے گی شریعت، صرف حدیث کی بات کریں نہیں آئے گی سمجھ میں شریعت. جب تک کہ ہم اس حدیث رسول تک نہ جائیں کہ جس پہ انہوں نے خود بتلا دیا ہے کہ میری زندگی کو سمجھنا ہے تو کن سے سمجھو. اور میں اس ایک جملے کے ساتھ بات آگے بڑھا لوں. ایک شے وہ ہوتی ہے جو ہماری آپ کی عادت میں ہے، کثرت سے جس پر ہم عمل کرتے ہوں وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. جو کبھی کبھی جس پر عمل ہو تو دیر میں بات سمجھ میں آتی ہے، حافظے سے نکل جاتی ہے. مثال کے طور پر روز کی نماز ہے، یہ 5 نمازیں، سال میں ایک دفعہ ہے عید الاضحیٰ، ایک دفعہ ہے عید الفطر، کبھی کبھی ہے استقصاء، کبھی کبھی ہے میت. کیا پورے قرآن کریم سے ہم کو یہ صلاۃ الخمس 5 نمازوں کی تفصیل مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. جب روز کی نمازیں صرف قرآن سے ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ یا عمل رسول تک نہ جائیں یا عمل اہل بیت تک نہ جائیں. کیا بات ہے. جب روز کی 5 نمازیں بغیر ان کے نہیں سمجھ سکتے تو کبھی کبھی کی ساری شریعت کی باتیں کہاں سمجھ میں آ سکتی ہیں. کیا بات ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہم اس تفصیل میں نہ جائیں، موضوع ہمیں آپ سے عرض کرنا ہے. اسلام جس کو میں برابر عرض کرتا رہا ہوں، قرآن، شریعت، اسلام، قصاص انتقام کا دین نہیں ہے. جہاں جہاں حضرات، اسلام پھر سے کہہ رہا ہوں، شریعت انتقام اور قصاص کا دین نہیں ہے. اصلاح دوسروں کے کردار کو بہتر بنانے کا دین ہے. اسلام قصاص اور انتقام کا دین نہیں ہے، اصلاح کا دین ہے. یہ بات ہم آگے اگر بڑھائیں کہ کیسے سمجھ میں آئے. آج ہندوستان میں یا پوری دنیا میں ساری تاریخ اسلام ایک کالم، ایک لکیر کھینچ دیجئے اس طرف اور اس طرف، نام لکھیے، تاریخ کے اہم نام لکھیں تو آپ کو یہی ملے گا. یا انتقام ہے یا اصلاح ہے. سمیٹ دوں گا پوری بات کو 2 جملوں میں. ساری شریعت، سارا دین، پوری تاریخ یا انتقام ہے یا اصلاح ہے. یاد رکھو، انتقام وہاں نظر آئے گا جہاں اقتدار کی تمنا ہے، اور اصلاح وہاں نظر آئے گی جہاں روحانیت پر بھروسہ ہے. کیا بات ہے. صلوات محمد و آل محمد. بہت اچھا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. انتقام کہاں ملے گا؟ سلطنت، بادشاہت، آمریت، قوت،
اقتدار میں اپنے بھارت نواسیوں سے، اس ملک کے رہنے والوں سے ہر جگہ کہتا آتا ہوں، یہاں بھی کہوں گا، میں بہت سادی سی بات پوچھتا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی، اقتدار، سلطنت، حکومت، آمریت، اس طرف آپ کو انتقام ملے گا۔ اصلاح معاشرے کی، نفس کی، خاندان کی، گھر کی، سماج کی، سوسائٹی کی، پاک بنانا نفس کو، معاشرے کو، سماج کو، کردار کو، گھرانوں کو، خاندانوں کو، جس کو اصلاح کہیں گے، یہ آپ کو وہاں ملے گا جہاں روحانیت ہی روحانیت۔ اور میں اس ملک کے باشندوں سے کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں تاکہ یاد رہ جائے، 2 لفظوں میں سوال پھر کروں گا، یہ بتاؤ اس 500 سال کی مدت زیادہ ہے یا 1000 سال کی مدت؟ 500 سال کا زمانہ زیادہ ہے یا 800 سال، 1000 سال، 1400 برس؟ پھر سمیٹ لیں بات کو۔ جس بنیاد پر اس ملک میں نفرت کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، ان سے کہنا ہے، پھر سے توجہ سے سنو اور بتلاؤ کہ 500 سال کی مدت زیادہ ہے یا 1000 سال کی؟ ہمارے اس ملک میں ہمایوں، بابر، اکبر، اورنگزیب، جہانگیر، یہ پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے 500 سال کے اندر، اور شاہ معین الدین چشتی اور ان سے اوپر سے چلے جاؤ لے کر 1000 سال سے اس ملک کے اندر تقوی، عابدی، حسینی، زیدی، حسنی، یہ سارے نام یہ بتلا رہے ہیں کہ 1000 سال سے جو یہاں رہ رہے ہیں وہ محبت کے ساتھ رہ رہے تھے، جو 1000 سال سے کم 500 سال میں رہ رہے ہیں وہ حکومت و اقتدار کے نام پر رہ رہے تھے۔ پہچانو کہ 500 سال زیادہ یا 1000 سال۔ مغل امپائر کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھو، خواہ معین الدین چشتی جو 800 سال پہلے آئے اور ان سے پہلے وہ تمام سادات اور تمام روحانی علماء جو ہندوستان میں آئے وہ 1000 سال سے آئے، پہلے آئے ہوئے ہیں۔ تو 1000 سال محبت کی تاریخ ہے، 500 سال اقتدار کی تاریخ ہے۔ آپ کسے پسند کرتے ہو؟ صلوات محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو اور عزیزو، میں اس کو برابر عرض کرتا رہتا ہوں، 1000 سال، 500 سال، 550 سال، اس کے آگے نہیں۔ یہ سن منایا جا رہا ہے 803 سال، 803 سال، شاہ معین الدین چشتی۔ تو کم سے کم اسی پر غور کر لو کہ اکبر اور ہمایوں اور بابر سے لے کے جو قوانین یہاں کے ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کو یاد ہیں، یا 800 سال پہلے کا فقرہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین؟ کیا یاد ہے؟ کیونکہ اس طرف روحانیت ہے، اور اس روحانیت پر جو بھی چاہے لیول لگاؤ، علم کا، فضل کا، رحمت کا، محبت کا، اقتدار کا نہیں لگا سکتے۔ اقتدار کا کوئی ادھر نام نہیں لگایا جا سکتا۔ حضور کی وفات کے بعد 27 سال، حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہے، اور کربلا کے واقعے سے 25 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، کربلا کے واقعے سے صرف 27 سال کے اندر ماشاءاللہ ہمارے حضرات علماء، محققین، مفسرین تشریف فرما۔ میں سامنے سادی سی بات کرتا ہوں،
دیکھیے سن کربلا کے واقعے کے صرف 10 سال کے بعد اقتدار شروع ہوتا ہے عبد الملک کا، ابن مروان، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 یا 4 سال کے اندر اقتدار شروع ہوتا ہے حجاج کا، ابن یوسف ثقفی۔ حجاج 27 سال تک اقتدار میں رہا۔ 27 سال کے اقتدار میں تقریباً 96 ہجری ہے جب حجاج مرا، اور 86 ہجری ہے کہ جب عبد الملک مرا۔ جب عبد الملک مرا جو بدترین دشمن مولا علی کا، مروان اس کا بیٹا، تو اس وقت حسن بصری، میں عام علماء اسلام سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس بہت بڑا نام ہے حسن بصری کا۔ اگر ابھی بڑی کانفرنسیں ہر جگہ ہو رہی ہیں صوفیاء اکرام پر، میں نے بہت پڑھا ہے صوفیاء پر اور بہت کچھ پڑھتا، اس وقت اس کا تقاضا نہیں ہے، جلدی اپنی بات تک آؤں گا۔ حسن بصری نے جب مرا عبد الملک تک جملہ کہا جس کو ابن الوردی جیسے مورخ نے اپنی تاریخ میں لکھا، حجاج کے لیے لکھا عبد الملک کے نام پر ابن الوردی نے، عبد الملک کی موت پر یہ لکھا حجاج کے لیے کہ حجاج جیسا سیئۃ من سیئاتہ، عبد الملک کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے حجاج۔ اور جب حجاج مرا تو اسی ابن الوردی کا قول میں نقل کر رہا ہوں، اسی کی عین لفظ متن عبارت نقل کرتا ہوں۔ جب یہ مرا حجاج، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، اوہ سید قتلہ، اوہ سید قتلہ، وکانوا 120,000 جب یہ مرا تو 1,20,000 محبان اہل بیت کا قاتل تھا۔ یہ شمار کیا گیا اس کے مقتولوں کی تعداد کو تو 1,20,000، جس نے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اتنا قتل کیا کہ جب یہ خود مرا تو اس کے مقتولوں کی تعداد بیان کی گئی 1,20,000۔ اس ملک میں بہت کم سن تھا، طالب علم تھا، کبھی پاکستان لاہور سے کراچی جا رہا تھا، حیدرآباد سندھ سے گزر رہا تھا، لوگوں نے کہا وہ دیکھیے محمد بن قاسم کا قلعہ۔ کسی نے بڑی تعریف میں کہا پہلا اسلام اس ملک میں لانے والا محمد بن قاسم۔ جب ہوش سمجھ کچھ آگے تو یہ مجمع جانتا ہے کون تھا محمد بن قاسم، اسی حجاج کا داماد، اسی کا بھتیجا یا شہزاد بھائی اور داماد محمد بن قاسم۔ یہ کس وقت آیا ہندوستان میں اور کیوں آیا اس تفصیل کو چھوڑتے ہیں ہم، صرف اس لیے آیا کہ عراق سے مظلوموں کی بڑی بڑی جماعتیں اپنی جان بچانے کے لیے چلتی تھیں یہاں اور وہاں، تاکہ انہیں بھی قتل نہ کر دیا جائے۔ انہی میں کا ایک گروہ حیدرآباد سندھ آیا۔ سندھ اس وقت ہندوستان 2 ناموں سے پکارا جاتا تھا، ہند، سندھ۔ سندھ آئے، سندھ کے ایک علاقے پر حکومت تھی راجہ داہر کی، ہندو راجہ، جو گروہ آیا پناہ لینے کے لیے، وہاں سے خط بھیجا گیا عبد الملک یا ولید کی طرف سے، حجاج کے ذریعے ولید کی طرف سے، کیونکہ عبد الملک بھی مر چکا ہے، اب اس کی جگہ ولید ہے۔ خط لکھا گیا، یہ مفرور لوگ ہیں، بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔
تقریباً 45 یا 50 53 جگہوں پر، ملکوں پر وہ پرچم لہرا رہا ہے، جس کا مرکز بغداد ہے، جس کا مرکز مدینہ ہے۔ اس اسلامی سلطنت کا جو برائے نام ہے، مرکز اگر مدینہ ہے تو بغداد سے لے کے خراسان تک حجاج کی حکومت اور ظلم کا دور جاری ہے۔ جو گورنر ہے اس کا خراسان تک بنایا گیا۔ میں جلدی بات تمام کروں۔ وہاں سے لکھا گیا یہ ہمارے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے لوگ واپس کرو۔ اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا امپائر، کیا حیثیت تھی راجہ داہر کی جو مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کیا حیثیت تھی ایک چھوٹی سی جگہ کی، ایک چھوٹے سے راجہ کی جو مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے؟ اس ہندو راجہ نے کیا جواب دیا؟ جن کو ہم نے پناہ دے دی انہیں ہم واپس نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان مفرور لوگوں کو جو مظلوم تھے، جان بچا کر آئے تھے، ہندوستان آئے تھے، ایک جگہ پناہ لی تھی، ان کی تلاش میں جس لشکر کو بھیجا گیا، اور خود راجہ داہر کی سرکوبی کے لیے لشکر کو بھیجا گیا، اس کے سردار کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم ہندوستان میں اسلام پھیلانے نہیں آیا تھا، بلکہ مظلوموں کو اور ظلم سے قتل کرنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں یہاں پھر ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتلاؤ سن 60 اور سن 61 ہجری اور سن 93 ہجری میں کتنا فرق ہے؟ تقریباً 33 سال کا فرق ہے۔ سن 60 93، اس لیے کہ سن 96 میں حجاج برا، اس سے پہلے اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا۔ یہ میرا مجمع غور کرے، سن 60 زیادہ ہے، میں تقابل کرتا ہوں، سن 60 زیادہ ہے یا سن 90 سے لے کے 96 تک کم ہوگا؟ یہ 30 سال کی مدت میں اتنا بڑا فرق ہے۔ کربلا کا واقعہ سن 60-61 ہجری ہے، حجاج کا واقعہ 90 ہجری کے بعد ہے۔ 30 سال بعد تبلیغ اسلام ہے ہندوستان میں یا 30 سال پہلے ہے؟ سمجھنا ہو تو اس سے سمجھ لے دنیا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک ریکارڈ ہو کے میری آواز جائے، میرے جو جسٹیفیکیشن والے، ریسرچ کرنے والے، پڑھنے والے ہندو بھائیوں، جینی بھائیوں، بدھسٹ بھائیوں، وہ غور کریں میرے ان لفظوں پر۔ کربلا کا واقعہ جب پیش آیا اس کے 30 سال کے بعد محمد بن قاسم ہندوستان آیا، اور جب کربلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے اس وقت عراق، ایران، لبنان، خیمیر، حجاز، ان تمام جگہوں پر کیا ہو رہا ہے؟ بہت غور کرنا، ان تمام جگہوں پر کیا ہے؟ حجاز میں آؤ، مکہ، مدینہ اور چھوٹے بڑے یعنی کتنے قبیلے، وہاں سے آ جائیے عراق کی طرف، شام کی طرف، لبنان کی طرف، ایران کی طرف، ہر قدم پر اسلام کا نام لینے والے، مساجد، عبادت گاہیں، قبیلے، خانوادے، خاندان، یعنی یہ پوری پٹی جو تھی وہ مسلمانوں کے نام سے بھری ہوئی تھی، ان کے آثار کے نام سے جگہ جگہ قدم قدم مسجدیں، محترم جگہیں موجود ہیں۔ مدینہ میں حرم رسول ہے، مکے میں خانہ کعبہ ہے، اتنی محترم جگہیں وہاں ہیں۔ ہندوستان میں نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی۔ یہاں کوئی عبادت گاہ مسلمانوں کی سن 61 ہجری میں نہیں ہے، لیکن 60 سے 61 ہجری میں ریاض سے لے کے جو آج ریاض کہا جائے، سعودیہ جو آج کہا جائے، حجاز سے لے کر
پورے ایران تک قدم قدم پر نشانیاں ہیں مسلمانوں کی. اب تمام عالم اسلام کو چھوڑ کر میں اپنے ہندو بھائیوں سے، اس ملک کے تمام رہنے والوں سے کہتا ہوں، کربلا کے واقعے کے 30 سال بعد کو مت دیکھو. 30 سال پہلے یہ دیکھو کہ جب وہاں ہر قدم پر مسلمانوں کی نشانیاں موجود ہیں اور اس ملک میں ایک بھی مسجد نہیں، ایک بھی مسلمان کا نام لیوا نہیں ہے، کیوں امام حسین نے کہا مجھے چھوڑ دو، مجھے ہند یا سندھ چلا جانے دو. یہ ہند یا سندھ کے لفظ کہہ کر امام نے آنے والی ہر نسل کو بتلایا. یاد رکھنا وہیں پر انسانیت نہیں ہوتی جہاں صرف اسلام کا نام ہوتا ہے، وہاں بھی انسان ہوتا ہے جہاں عبادت گاہ بھی نہ ہو، جہاں کوئی تمہارا نام لینے والا بھی نہ ہو. اس کے بعد پہچانو عبادت گاہوں سے متصل انسانیت نہیں ملتی ہے، جہاں بھی انسان کا کردار ہوتا ہے وہاں انسانیت ملتی ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. وقت کا تقاضا نہیں ہے عزیزان کہ میں اسے اور آگے بڑھاؤں. بہت تفصیلی موضوع ہے اس وقت کے امور کو سامنے رکھتے ہوئے. دیکھیے ہم نے جس آیت سے بات شروع کی اور جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس موضوع کو خالی اگر میں چاہوں تو اسی آیت سے تمام کر لوں. دونوں آیتیں پڑھ دوں، بات تمام ہو جائے گی. شریعت انتقام نہیں ہے، جہاں کوئی تلافی نہیں ہے وہاں انتقام ہے. اس جملے میں سب سمٹی ہوئی بات. لیکن جہاں تک امکان ہے اصلاح. دیکھیے حضور کی زندگی 40 سال قبل نبوت، اعلان نبوت سے 40 سال تک، اور پھر کربلا، پھر مدینہ کی مکے کی زندگی 13 سال، مدینہ کی زندگی 10 سال. میں ہر جگہ کی مثال پیش کرتا ہوں. انتقام نہیں ہے. یہی آیت آئی ہے، اس کے یہ آیت اور اس کے بعد کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تین ہی راستے بیان کیے گئے رسول کے لیے. چند لفظ پر غور کر لیجیے گا، میں جلدی بات تمام کروں گا. ہمارے رسول سے خطاب ہے، ہم سے اور آپ سے نہیں ہے. اے رسول، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، حکمت، موعظہ حسنہ، اچھی بحث، اچھے آرگومنٹس. آپ کا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت پائے گا کون گمراہ ہے. آپ کا کام ان تین راستوں سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، عقل سے، اچھی نصیحت سے، اچھے بحث و مباحثے سے. چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے. جب رسول کے لیے چوتھا کوئی راستہ نہیں تو امت کو کہاں سے اختیار ہو جائے گا کہ جیسے چاہو اسلام کی طرف بلاؤ. فوراً اس کے بعد کی آیت اور واضح کر دینے والی بات. دیکھیے وَإِنْ عَاقِبْتُمْ، رسول سے خطاب، تم نے جو محنت کی تبلیغ اسلام میں، اس میں جو تمہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، جو سزائیں دی گئی، جو اذیتیں پہنچائی گئی، وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. ہاں اگر آپ کو یہ وقت مل جائے کہ آپ بھی ان کو سزا دیں، جو انہیں سزائیں اذیتیں پہنچائیں اس کے مقابلے میں آپ بھی سزا دیں، ان کو عقاب کریں، تو اتنا ہی جتنا انہوں نے جیسا آپ کے ساتھ کیا تھا. قصاص کی حد، انتقام کے حدود، اتنا ہی آپ ان کو سزا دیں جیسا انہوں نے آپ کو ستایا تھا. لیکن اصلاح اس فقرے سے تمام ہو جاتی ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ہاں اس کے باوجود اگر آپ صبر کر لیں تو وہ صبر بہت اچھا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بہت تفصیلات یہاں پر چھوڑتے ہیں. عزیزوں اور دوستوں، کوئی یہ نہ کہے کہ پھر اس کا کیا دائرہ وہاں تک بھی پہنچے گا کہ جو کربلا میں ہوا، جو اس سے پہلے یا اس کے بعد ہوا. تو میں نے پہلے ایک جملہ کہہ دیا ہے، یہاں بھی ہم کو ذہن میں رکھنا ہے. میں مصائب تک اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ اصلاح وہاں بھی ہے. اور کربلا سے لے کے ہم تک آج تک جتنی بھی تاریخ ہے ہماری، جب قرآن، حدیث رسول اور علماء تک بات آ جائے تو علماء کی زندگی بھی اسی راستے پر ہوگی جو اہل بیت کا راستہ. یہ یاد رکھیے گا. آپ کردار کو دیکھتے چلے جائیں، بہت آسان. کردار کو دیکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں بھی علماء کا کردار انتقام پر مبنی نظر آئے، سمجھ لیجیے گا یہ عالمانہ کردار کسی اور سے منسلک ہے. اور جہاں جہاں اصلاح نظر آئے، سمجھ لیجیے گا ان کا کردار در اہل بیت سے ملتا ہے. صلوات محمد وعلیہ محمد. دو لفظوں میں میں یار سمیٹ رہا ہوں، دو لفظوں میں میں نے سمیٹ دیا دو لفظوں میں کہ آپ اسی کو دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، علماء میں سخت مخالف ہوں اس بات کا. ٹھیک ہے، فضل و شرف اپنی جگہ ہے، لیکن اس فضل و شرف میں بنیاد کیا ہوگی؟ ایک ہی بنیاد ہوگی. یہ دیکھ لیجئے گا اس عالم کی تبلیغ کی زندگی، دین کو پہنچانے کی زندگی، حق کو پہنچانے کی زندگی اس منہج پر ہے جو آپ کو در اہل بیت تک پہنچائے، یا اس راستے پر ہے جو آپ کو اقتدار والوں کی ڈیوڑی تک پہنچائے. صلوات محمد وعلیہ محمد. دیکھو صلوات محمد وعلیہ محمد. بہت احتیاط سے اس میں یہ نہ دیکھیے گا کون کس خانوادے سے ہے. بہت پہلے 15-20 سال 25 سال کچھ ایسے ہی، میں کینیڈا میں روئے زمین اس سرزمین کے آخری کونے پر وینکوور میں تھا. ابھی یاد آ گیا تو بیان کروں. وہاں میں نے ایک فریم لگا ہوا دیکھا، بہت خوشخط اس پر ایک قطعہ لکھا ہوا تھا، وہ میں نے یاد کر لیا. آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے محترم بھائی تشریف فرمائے حضرات، جو حضرات کے اس میں لکھا ہوا تھا جو مجھے یاد رہا. پہلا شعر اس کا پڑھوں گا، بعد میں دوسرا پڑھ دوں گا. اگر دانی کے عالی خاندانم، اگر دانی کے عالی خاندانم، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم بڑے خاندان والے ہو، نظر بر خاندان مصطفیٰ کن. صلوات محمد وعلیہ محمد. یہ مجلس ایک ایسی شخصیت سے منسوب ہے، یہ میں بہت جگہوں پر بیان بھی کر چکا ہوں. لکھنؤ کے اشرح مجالس میں بھی اس کو میں نے شدت سے بیان کیا تھا، جس کو 50 سال سے پڑھ رہا ہوں. اس سال 50 سال ہو چکے مجھے اس اشرے کو پڑھتے. میں نے اس کو پڑھا، کوئی خوشامد نہیں ہے، نہ اس میں کسی کی توہین ہے، نہ تنقیص ہے، نہ کسی کی تعریف ہے. لیکن حقیقت کیا ہے یہ بتاؤ. دین کی جو کیفیت آج ہمارے سامنے ہے، جو ہم تک دین ہے آج، غیبت کے بعد صلوات محمد وعلیہ محمد
چاروں سفیر جو ادھر سے آپ تک پیغام پہنچاتے رہے، یہ چاروں سفیر کون تھے؟ 15 شعبان کو جن میں سے ایک کا نام لے کر عریضہ ڈالتے ہو ایک کے وسیلے سے، یہ چاروں سفیر کون ہیں؟ سعید، ابو جعفر، حسین میں رو، محمد سمری، چاروں میں کوئی سید نہیں ہے۔ دین کی 4 بنیادی کتابیں، اصول کافی، تہذیب، استبصار من لا یزر الفقیہ، ان چاروں کتابوں کا پیش کرنے والا کوئی سید نہیں ہے۔ اس وقت تک 4 بڑے نام شہیدوں کے، اول، دوم، ثانی سے کوئی سید نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بڑے بڑے نام جو سادات نہیں ہیں کیوں محترم ہیں؟ اس لیے محترم ان سب نے ہمیں اور آپ کو دریا اہل بیت تک پہنچایا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہی ہے۔ واہ واہ سب نے اگر ہم وفادار در اہل بیت ہیں تو ہم جس لباس میں بھی ہیں محترم ہیں۔ اور اگر ہم اپنے نفس کے وفادار ہیں تو بہت جلدی ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ صلوات محمد والے یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بہت کم سے نہیں تھی، شاید مدرسے نازمیہ میں ہم غالباً ممتاز الفاضل یا فاضل کے درجے میں تھے، جس کے 1 سال کے بعد ہم عراق چلے گئے۔ 55-60 سال پہلے کی بات، شاید اور بھی پہلے، 62 سال پہلے کی بات ہوگی، 62 ایئرس پہلے۔ لکھنؤ میں مدرسہ نازمیہ میں سالانہ مجالس ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، وہ سب بڑے پیمانے پر ہوتی تھی۔ عشرہ، اس عشرے کا ایک نام تھا، عنوان تھا جو آج بھی ہے، فیض روحانی۔ اس عشرے میں ہندوستان کے منتخب علماء اور خطباء اور ذاکرین خطاب کرتے تھے۔ مجمع سنے گا۔ ہمارا آخری سال یا 1 سال اور فاضل میں ہے یا مدہ فاضل میں، پوسٹر شائع ہوا، بڑے بڑے نام، اس میں میں نام اب کس کس کا لوں؟ ہاں، میں نے اس میں ایک نام ان تمام بڑے بڑے علماء اور خطباء کی صف میں دیکھا۔ اس عشرہ مجالس میں اس وقت جب میں بڑے نام لیتا آپ کے سامنے، ڈاکٹر مجتبیٰ کامن پوری مرحوم، مولانا محسن نواب صاحب قبلہ مرحوم، جناب مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ مرحوم، میرے مرحوم پھوپھا جناب مولانا صاحب صادق صاحب قبلہ، جناب مولانا سید کلب حسین صاحب قبلہ۔ اس وقت کے اس پوسٹر میں یہ بڑے بڑے نام ہیں، اور ان ناموں میں سب سے نیچے ایک 18 یا 19 سال کے نوجوان خطیب کا نام ہے، جو ابھی ابھی عراق سے آیا ہے اور پھر واپس چلا جائے گا، اور اس کا نام تھا جناب مولانا محمود الحسن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم ان کی وہ پوری مجلس بھی بیان کر دیتے آپ کے سامنے جو وہاں پڑھے، جو ممبر سے خطاب کیا ہوں۔ ہمارے ساتھ ہماری جماعت کے لوگ تھے، ان میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، وہ بھی اس مجلس میں تھے۔ آج ان میں سے ایک دنیا میں بڑا بھاری نام ان کا ہے، وہ بھی ہیں، ہندوستان سے باہر رہتے ہیں۔ ان میں سے دوسرے جو ذرا سینئر تھے، جن کی ابھی ابھی میں مجلس پڑھ کے علی گڑھ سے کچھ عرصے پہلے میں نے پڑھی ہے مجلس، ان کے 40ویں کی بھی۔ یہ سب وہاں ہیں،
میں نے رائے لی حضرات سے، بھائی آپ بتائیے مجلس کیسی ہوئی، آپ بتائیے مجلس کیسی پڑھے، آپ بتائیے مجلس کیسی پڑھے. سب نے متفقہ تعریف کی، بہت اچھی پڑھی. جو نہ لکھنؤ کی فضا سے واقف، نہ یہاں کے حالات سے واقف، عراق میں تھے، آئے ہیں، چلے جائیں گے، کم سن ہیں، ایک مجلس حوالے کی گئی، آپ پڑھو. ایسی مجلس پڑھے کہ ہم لوگ بہت مشکل سے کسی کے لیے کہتے تھے اچھی پڑھے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جذبہ ہم لوگوں میں بہت شدت سے ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم کہیں مولانا محفوظ الحسن صاحب بہت اچھی مجلس پڑھے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. میں بڑے ادب سے اس کو کہا کرتا ہوں، ان حضرات سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. میں نے دہلی میں کہا تھا 3 سال پہلے، جب وہاں آغا اختری بھی تھے، سب تھے اس جلسے میں، ایک میں میری صدارت تھی، ایک میں ان کی صدارت تھی. اس میں نے اس بات کو کہا تھا، شدت سے کہا تھا، اور سارے ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، کہ معاف کیجیے گا، ہم لوگوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم تعریف کسی کی کرنے میں بہت ظرفیت سے کام لیتے ہیں، بہت بخل سے کام لیتے ہیں، بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کہیں بہت اچھا پڑھے. ہاں اچھی تو پڑھے، مگر یہ بات تھی. ہاں بہت عمدہ بیان تھا، مگر وہ بات تھی. اچھا مجمع میں بھی ہوتا ہے، اب یہ الگ بات ہو جائے گی، زیادہ نہیں کہوں گا. ایک صاحب نے مجھ سے کہا آ کر، فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے حمید اللہ صاحب کو مجلس پڑھنا کب آتی ہے؟ تعجب میں پڑھ گیا. بھائی ابھی اتنے زوردار مجلس نازمیہ کے عشرے کی پڑھ کے گھر آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوں، اور ایک صاحب مجھ سے آ کر یہ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب آپ کے لیے کہہ رہے تھے کہ حمید اللہ صاحب کو مجلس پڑھنا کہاں آتی ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا میلا پیجامہ پہن کے مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھنا کہاں آتی ہے. مجمع بھی اس اعتبار سے دیکھتا ہے، ابا کیسی ہے، قبا کیسی ہے، پیجامہ کیسا ہے، موزہ کیسا ہے. ہم اب بیان کم سنتے ہیں، سامنے والے کو زیادہ دیکھتے رہتے ہیں. صلوات محمد آئیے نہیں. میں بات کو تمام کروں. مولانا محمود الحسن خان اس کم سنی میں جو مجلس پڑھے تھے، جب ہم عراق پہنچ گئے، دید اور بازدید ہوئی، وہ ہم تک آئے، ہم ان تک گئے. ان کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جب میں گیا ان کے کمرے میں، حجرے میں، بہت سے لوگ تھے. ان میں اب بھی مجھے یاد ہے کہ سب ہی ان کا احترام کر رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ ایک طالب علم کے حجرے میں ہم گئے، جو بیٹھے ہوئے ان میں نام لوں، بڑے بڑے نام ہیں، آپ جانتے ہیں. ایک نام مثلا میرے اچھے دوست رہے ہیں، برابر ان کے لیے خبریں اٹھتی رہتی ہیں، وہ اب نہیں ہیں، اب نہیں ہیں. ہم سب مل کر دعا کرتے رہے بھیا ابھی اور ایسی خبریں اڑتی رہیں، وہ زندہ رہیں، زندہ رہیں، زندہ رہیں. ان کا نام علامہ طالب جوہری، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے. ابھی فون پر بات ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے، بھئی یہ میرے لیے کیا ہوتا رہتا ہے؟ تو میں نے تو جواب دیا چھوڑیے اس کو. مولانا محمود حسن نجف سے ہندوستان اور ہندوستان سے نجف تک زندگی کے ہم گواہ ہیں. جن مراجع اور جن علماء تک ان کا جانا آنا تھا، جن سے ان کی شاگردی تھی، میں اگر ان کے واقعات بیان کرنا شروع کروں ابھی تو عزیزان گرامی بہت تفصیل چاہیے. میں ان کے روحانی کیفیات اگر بیان کروں، دیکھیے بہت آسان سی ایک بات کہہ دوں، تشریف لائیے ایک صلوات محمد علیہ. میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں. عزیز بھائی جناب آقا صاحب، آقا حسن، اس سرزمین پر بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں. ہمارے استاد مرحوم جناب سعد حسین صاحب قبلہ، یہ کون تھے؟ یہ معاصر تھے، ساتھیوں میں ہوتے تھے ہمارے والد مرحوم تاج العلماء مولانا ذکی صاحب قبلہ. لیکن مولانا بختیار علی صاحب قبلہ کون تھے؟ جن کے لیے ہمیں اتنی اطلاع ہے کہ وہ استاد ہوتے تھے میرے والد کے بھی.
اچھا ذرا اس پر غور کیجیے گا، میں ایک اشارہ دے کے نکل جاؤں گا، بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے والد مولانا سید محمد ذکی صاحب قبلہ جب عراق میں پڑھتے تھے، نجف میں، تو مجھے لے کر گئے صحن حرم میں ظہر کے وقت رسم بسم اللہ ادا کرانے کے لیے۔ کن کے پاس لے گئے؟ اس وقت کے مرجع اور اس وقت کے عالم جن کا پوری دنیا میں نام تھا اور آج بھی ہے، ہمارے حضرات علماء اس نام سے بخوبی واقف ہیں۔ مقدسین میں جو مراجع میں گزرے ہیں، بہت بڑا نام آیت اللہ العظمیٰ المرحوم سید ابو الحسن الاصفہانی، بہت مقدس عالم۔ ان کی روحانی واقعات اگر بیان کروں تو الگ پوری مجلس چاہیے۔ ان میں صرف ایک اشارتاً کہہ سکتا ہوں، ان کے وقت کے معاصرین نے ان کو اس مسند پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس پر کچھ پہلے انہوں نے اپنے آقا اور مولا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ سمجھے؟ مراجع میں ایک مرجع، ایک بزرگ عالم نے جس مسند پر آپ کے ہمارے آقا کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اسی پر تھوڑی دیر میں آقا اصفہانی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان آقا اصفہانی کے قریب ترین شاگردوں میں ہمارے والد تھے، اور ہمارے والد جناب مولانا بختیار علی صاحب کے بھی شاگرد تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا بختیار علی صاحب قبلہ خود بھی شاگرد تھے آقا اصفہانی کے بھی، اور جب وہ آقا اصفہانی کے شاگرد تھے تو اس دور میں ان کے ساتھ ساتھ یہ دونوں میرے بھائی بھی وہاں موجود تھے، آقا محمد حسین نجفی بھی اور آقا محمود حسین نجفی بھی۔ اگر وہ ان کی چہرے کی زیارت کرتے رہے ہوں گے تو انہوں نے بھی زیارت کی۔ میں نے ایک بات کہی آپ سے، اور پھر اگر میں اور ان مراجع اور اعاظم علماء کے تذکرے شروع کروں تو عزیزان گرامی یاد رکھنا، آج جو لوگ علماء پر اعتراض کرتے ہوں، میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیے علمی اختلاف آپ جتنا چاہے نمایاں کریں، اس سے علم آگے بڑھے گا، لیکن جب آپ کسی کے کردار پر جو عالم ہے اور آپ پوری طرح واقفیت نہیں رکھتے ہیں تو بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ کسی عالم کے کردار پر حرف لانا جس کے بارے میں آپ پوری طرح واقف نہ ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے جائے کہ کسی ایسے عالم کو دیکھ کر کہنا کہ جس کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہو کہ اگر یہ نہ آج ہوتا اور ان کا کردار نہ ہوتا تو آج عالم اسلام کا کیا حشر ہوتا۔ میں نے کہہ لی اپنی بات، یہ بہت احتیاط چاہیے ہے۔ علماء آپس میں کوئی بات کرے ہوئے ایک الگ بات ہے، لیکن ذرا اور وضاحت سے کہہ دوں، آج مشاہد مقدسہ عراق، شام، لبنان، جو دشمنوں کا ہجوم جہاں ہے وہ کس طرح محفوظ ہے، بہت بڑا کردار ہے اس کی حفاظت میں آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم جناب سید علی خامنئی کا۔ جب ہم ایک صلوات بھیجیں محمد والے تشریف لایا، صلوات محمد والے۔ بہت وقت پر تشریف لائے، اس لیے کہ جب ہم سب وہاں ہیں، مولانا مرحوم بھی ہم لوگ، اس وقت میں اس منظر کو آپ سے بیان کروں جب ان کے
والد مرحوم سرکار سعید الملت نجف اشرف تشریف لائے، یہ بہت کم دن ان کے ساتھ تشریف لائے، اس وقت اس منظر کے بھی ہم گواہ ہیں۔ یہ آپ خیال فرمائیں، ہم ہندوستان میں کچھ کہہ لیں لیکن وہاں کی فضا مراجع اور علماء کی احترامات کی کچھ اور ہے۔ ہم سے خود اس وقت کے آپ کے عالم جن کے بچوں کی آج حکومت پورے عراق پر ہے، اور روحانی زندگی میں بھی جن کے نواسے آیت اللہ علیہ مرحوم جناب سید محسن الحکیم کے نواسے آغا محمد علی حکیمی کے بیٹے جناب سید سعید الحکیم آج مر جائے مراجع میں، انہی کے بھائی ہوتے ہیں جو عمار الحکیم جن کے ذریعے وہاں حکومت اقتدار۔ عزیزان گرامی، ایک موصل کو حاصل کرنے کے لیے 1,20,000 انسان قتل ہو گئے، کس کے حکم پر؟ ہمارے ملک میں کسی بات پر اگر ایک ذرا سا واقعہ پیش آ جائے تو یہ ان عالم کی وجہ سے ہوا، ان عالم کی وجہ سے ہوا، یہ ایسے وہ ویسے ہوا، ایک آغا سیستانی کے حکم پر۔ ہم ابھی زیارات کے لیے تھے وہاں کچھ وقفہ پہلے حرم مقدس میں، اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں ٹھہرتے تھے 4-6 فوجیوں کی لاشیں لائی جاتی تھی، نماز ہوتی تھی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر، 24 گھنٹے میں کتنی؟ جو جہاں زائرین بیٹھے ہیں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، کسی ایک کے منہ پر یہ نہیں ہوتا تھا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کس کے لیے تھا اور کس کے لیے ہے؟ جو دنیا بھر سے زائرین آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں یا جو ان زیارت گاہوں کے مخالفین اور اعداء دشمن ہیں، ان کا چیلنج ہمیں قبول ہے۔ تم چاہتے ہو یہاں کوئی نہ آنے پائے، ہم ان کو بلا کر ان کی مہمان نوازی کر کے بتلا دیں گے تم ناکام ہو ہم کامیاب۔ اور اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بس میں بات کو تمام کرتا ہوں، میں نماز کی معاذ اللہ تخفیف کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، نماز کو ہلکا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضور کا قول ہے لیس منا من تخفف بصلاۃ، جس نے نماز کو ہلکا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان قبلت ما سوا گئے، نماز تو سب قبول، رد تو ہر نماز اگر رد ہو تو ہر عمل رد۔ لیکن میں ساری دنیا اسلام میں ایک سوال رکھتا ہوں سامنے، اس ہندوستان کی بات میں نے جہاں سے شروع کی تھی وہاں ختم کرنے جا رہا ہوں، بات ختم کرنے جا رہا ہوں، جس کی تبلیغ میرے اس بھائی نے کی ہے، محمد الحسن خان نے، ان کے پورے خانوادے نے کی ہے، اور آج نہیں آگے بھی ان کے یہ پورا خانوادہ۔ ہم دعا کرتے ہیں مولانا محفوظ صاحب، ان کے بھائی، ان کے اور تمام شہزاد بھائی، ان کا تمام خانوادہ، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح یہ خانوادہ اس وقت ماشاءاللہ اور آگے بہتر سے بہتر خدمات دینیہ کو انجام دیں۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، ذرا غور تو کریں آپ، نماز کے ہلکا کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن وہاں اور تمام جگہوں کے ہمارے بزرگان علماء اس بات پر غور کریں۔ پورے ہندوستان میں 120 کروڑ لوگوں کے درمیان یہ 8 کروڑ 10 کروڑ شیعہ رہتے ہیں، یہ کیوں عزت سے ہے؟ ہم یہاں بہت اقلیت میں ہو کے بھی عزت سے ہے، اور کیوں عزت سے ہیں میں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، یہاں تمام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا ہندوستان میں نماز کی تخفیف کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، ہلکا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر یاد رکھنا پورے ہندوستان کا ہر مذہب کا انسان عزاداری میں شریک ہوتا ہے۔ جب عزاداری میں شریک ہوتا ہے تو میں سوال کرتا ہوں، یہ بتلاؤ
پورے ہندوستان میں نماز پڑھنے والوں نے عزادار نہیں بنائے ہیں، عزاداروں نے نمازی بنائے ہیں۔ جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں دین، ہماری ملت، ہماری قوم باقی۔ بہت وقت لیا آپ کا اس نازک وقت میں، جبکہ ہم کو بہت کم بیان کرنا چاہیے تھا، ہم نے کافی وقت لیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء ہندوستان میں نجف سے وابستگی کے لیے سب سے بڑی بات جو ظرفیت کی، جو میں نے بیچ میں بات کہی، عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کے بڑے بزرگان علماء میں مسائل بیان کیے گئے، منتخب مسائل کے ان کے آپ کو مختصرات مل جائیں گے، مفصل عملیہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ان کی عالی ظرفی نے ہمیشہ یہ پسند کیا کہ ہم تم کو وہاں سے وابستہ رکھیں بجائے اس کے کہ تم سب ہماری طرف آ جاؤ۔ اس کا انتظام کیا گیا۔ اگر آغا اصفہانی کا منتخب عملیہ تو یہاں ہر مرجع کا عملیہ ترجمہ ہو، سامنے آئے، یہ ایک طریقہ رکھا گیا۔ اور بس وہ بھی سب جانتے تھے، سابقین علماء بھی واقف تھے، جو وہاں سے عراق میں ہوں یا ایران میں، جہاں بھی۔ اور دوستو اور عزیزو، یعنی علماء کا یہ فیض ہے کہ آج عزاداری پورے ہندوستان میں اس طرح منائی جاتی ہے۔ تو دور دراز قریوں، قصبوں اور گاؤں میں بھی ہم گئے کہ جہاں مشکل سے 5 گھر اور 50,000 ان کا مجمع، لیکن نام حسین پر جمع ہے، عزاداری میں شریک ہے۔ دوستو اور عزیز، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے مظلوم امام نے آخر وقت تک اصلاح کی بات کی، انتقام کی بات نہیں کی۔ اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں، مصائب کے ربط کے لیے بس چند جملے۔ میرا اور آپ کا مظلوم امام صبح عاشور کی بات نہیں ہے، ظہر عاشور کی بات بھی نہیں ہے، نہ شب عاشور نہ صبح عاشور، عصر عاشور، پورا وقت سمٹ کر جہاں عصر عاشور پر ہے، وہاں ہمارا اور آپ کا وہ امام، اب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جب خیمے سے نکل کر چلے تو یقیناً دائنی طرف بھی دیکھا ہوگا، بائیں طرف بھی دیکھا ہوگا، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ عمر۔ لیکن جب رہوار پر بیٹھے تو مجھ سے پہلے ابھی آپ ہمارے عزیز بھتیجے جناب مولانا محفوظ صاحب سے آپ سن رہے تھے، گھوڑے کی ٹپ، گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ایک بچی، گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا، اشارہ کیا اپنے پیروں کی طرف، امام نے دیکھا ایک بچی پیروں سے لپٹی ہوئی۔ روایت کا منظر یہ ہے کہ سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا، اپنے بابا کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، بابا دل چاہتا ہے آپ کو ایک بار، بہت دل پر چوٹ لگانے والا جملہ ہے، بابا دل چاہتا ہے آپ کو ایک بار اور ویسے رخصت کروں، ایک بار آپ کو اور ویسے رخصت کر لوں جیسے وہ بچے اپنے بزرگوں کو رخصت کرتے ہیں جنہیں اپنے یتیم ہو جانے کا یقین ہوتا ہے۔ امام گھوڑے سے اتر آئے، بچی کو گود میں بٹھایا، یہاں پر بھی جو جناب سکینہ چہرہ بلند کر کر کے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ کر جو بیان فرما رہی ہیں، وہ ایسے مصائب ہیں کہ تنہائی میں بھی بیٹھ کر آپ دیکھیں گے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بابا یہ بتلائیے آپ کے بعد بیواؤں کا وارث کون ہوگا، یتیموں کا پوچھنے والا کون ہوگا؟ امام نے تسلی دی، میدان کی طرف گیا، میں نے صرف اس لیے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں میں نے اس جگہ پر رک کے اتنی بات کی۔ ذرا خیال کیجئے کہ ان ساری منزلوں سے گزر کر
رسول کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا، میرا اور آپ کا مظلوم امام، فوج یزید کے سامنے آ کر ٹھہرا۔ اب کیا چاہیے میرے اور آپ کے مولا کو؟ ہاتھوں میں کھچی ہوئی تلوار ہو، صرف ایک آواز ہو، صبح سے تم نے اس وقت تک میرے نوجوان، میرے جوان بیٹے کو مارا، میرے برابر کے بھائی کو قتل کیا، میرے بھانجوں کو قتل کیا، میرے بھتیجے کی لاش کو پامال کیا۔ اب تو یہی آواز ہونا چاہیے تھی کہ نہیں؟ لیکن نہیں، انتقام بعد میں ہے، پہلے اصلاح۔ بہت سے خطبات کے اعتبار سے جملے، میں خالی ایک روایت کے 3 جملوں کو بیان کروں گا، بات ختم کروں گا۔ امام ہے، سامنے میدان ہے، بھرا ہوا فوج کا مجمع سامنے ہے، اور امام نے جب یہ فرمایا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، پسر سعد نے حکم دیا آواز بڑھا دو لقاروں پر، آواز نہ پہنچے، لیکن نہیں جانتا تھا کہ سامنے کون کھڑا ہے جو امام وقت ہے۔ ہاتھ بلند کیا، خاموش ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ روایت نے لکھا فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس، عالم یہ ہوا جس کی سانس جہاں تھی وہیں رک گئی، اور جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز خاموش ہو گئی۔ اس سناٹے میں امام کی آواز یہ نہیں ہے تم نے میرے عباس کو کیوں مار ڈالا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو کیوں شہید کر دیا، ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ 3 فقرے ہیں۔ یا ویلکم، وائے ہو تم پر، الا ما تقاتلونی، الا ما تقاتلونی، یا ویلکم، افسوس ہے تم پر، وائے ہو تم پر، تم مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو۔ عصر عاشور، 3 دن کا پیاسا، سارا جسم زخموں سے چور ہے، جس کا لاشا اٹھایا، جسم پر تیر لگے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اتنے لاشیں اٹھا کر لائے ہیں، لیکن اس کے بعد پہلے انتقام نہیں ہے، پہلے اصلاح۔ الا ما تقاتلونی، تم مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو۔ ام علی حق ترکتہ، کیا میں نے کوئی ایسا حق ہے جس کو ترک کر دیا۔ دوسرا جملہ بات تمام کر دی، ام علی شریعت غیرتھا، یا کوئی شریعت میں نے تغیر کیا۔ سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی جواب نہ تھا۔ پسر سعد نے اتنا کہا، اگر صبح عاشور تک کھڑے ہوئے یہ سوال کرتے رہے کوئی جواب نہ ہوگا، بڑھو ہر طرف سے حملہ کرو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا تھا، جس کے پاس پتھر تھے، جس کے پاس تیر کمان تھے، جس کے پاس نیزہ تھا، جس کا چاروں طرف سے جب مجمع پڑا، تب امام نے قبضہ شمشیر باہر ڈالا، شمشیر کو باہر نکالتے ہوئے آواز دی، تم نے میرے بچوں کو مار ڈالا۔ ہاں عزیزو، یہ امام تھے جو مقتل کی طرف تلوار کو کھینچ کر بڑھ رہے تھے، اور ایک چاہنے والی بہن تھی جو خیموں سے نکل کر ٹیلے پر آئی، دور تک دیکھنا شروع کیا میرا ماں جایا کہاں ہے۔ یہ آواز کانوں میں آئی، بسم اللہ و باللہ، سمجھ گئی میرے ماں جائے کے گلے پر خنجر ہے، پلٹی خیموں کی طرف کہ اگر آواز دے پسر سعد نے میرے بھیا کو میدان میں شہید کر دیا۔ قبل اس کے پہنچے کہ آسمان سے آواز آئی، الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلم ینقلبون ورب حق محمد و آل محمد۔ تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سے شفا عطا فرما، ہمیں زندگی کے آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت حجت میں تاجر فرما۔ آپ تمام حضرات سے دعا استدعا ہے کہ آپ لوگ ایک پڑھتا پھر جناب آیت اللہ علیہ مرحوم مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ کے لیے ایصال ثواب۔